لیکن اس وقت معاملہ ذرا زیادہ سیاسی ہے، آئینی نہیں ہے کسی ادارے کی. لیکن اگین ٹو بی فیئر ٹو دیم کچھ آئینی مسائل بھی ہیں، کیونکہ عدالت اس طرح جس طرح بغیر ابھی قوانین بنے نہیں اس کو سسپینڈ کر رہی ہے، جس طریقے سے فیصلے دے رہی ہے، اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا زیادہ ان کو بھی کریڈیبلٹی ملتی ہے جو تقریر ہوتی ہے عدالت کے خلاف. اچھا جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر عدالت نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو غیر آئینی فیصلے تھے، غیر جمہوری فیصلے تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں ان فیصلوں کو ایک غلط فیصلہ مانا گیا؟ بالکل بھری ہوئی ہے. وہ جسٹس منیر کے زمانے سے شروع ہو کر اور وہ جس طریقے سے مشرف صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جا کے اپنا آئینی بدل کے رکھ دیں، تو وہ تو بھرا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر فوجی ڈکٹیٹرز نے پاکستان کا آئین توڑا اور پاکستان کے اندر حقوق معطل کیے؟ تاریخ کا حصہ ہے. کیا پاکستان کی پارلیمان نے بڑے بڑے غلط کام کیے؟ بشمول تازہ آپ دیکھ لیں کہ نیب کا قانون جا کے بدل دیا، کسٹم میڈ سینکڑوں اربوں روپے کی اپنی چوری معاف کرا دی پارلیمان کے ذریعے قانون بنا کر. تو تمام ادارے جو ہے انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے تاریخ میں جو اچھے کام نہیں ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں اچھے کام کی طور پر. آئی ہوپ ایک دن آپ یہ سارا حساب کتاب پارلیمان بیٹھ کے کرے گی، اپنا بھی اور باقیوں کا بھی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سارا یہ آڈٹ کریں گے اپنا بیٹھ کے، ہم ساروں نے کیا کیا خرابیاں کی. صحیح. اچھا، لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو ساری بحث اس وقت چل رہی ہے، اس وقت بحث کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت چیزوں کو الجھانے کی ایک ایسے کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اگلے چند ماہ میں یا آپ بولے فوری طور پر سارے پاکستان میں الیکشن ہو، ہمارے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اہم ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی اور ہمارا یہی نقطہ نظر رہا ہے پچھلے اپریل سے. لیکن کیا ہم کوئی پٹیشن لے کے گئے کورٹ کے اندر جس میں یہ بولیں کہ جی سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو جائے اسمبلی تحلیل کر دے؟ کیا ہم گئے کہیں پہ؟ ہم نہیں گئے نا، کیونکہ ہمارے خیال کے اندر ملک کی بہتری تو ہے ارلی الیکشن میں، لیکن آئینی طور پر قانونی طور پر اختیار وزیر اعظم کا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لانگ مارچ کریں گے، مطالبہ کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غیر آئینی ہے اس کا یہ کرنا، ملک کی مفاد میں نہیں ہے لیکن غیر آئینی ہے. وہ بھائی یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن، یہ وہ الیکشن ہیں جو آئین کے مطابق آج ہونے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہماری خواہش نہیں ہے. اس میں دیکھیں اب ان کی رائے، یہی تو پرابلم ہے انٹرپریٹیشن میں. آئی کانٹ امیجن کہ آئین تو یہ راستہ ہی نہیں کھولتا کہ 90 دن کے بعد کی کوئی بحث ہو، لیکن راستہ کھولا گیا. لیکن میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا عدالت سہولت کار ہے، تو میری بڑی بحث ہوئی کسی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بحث جب ہم کرتے ہیں، ہم نے کہا یار عدالت ایک الیکشن میں کیا سہولت کاری کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم کیونکہ بڑے عرصے سے الیکشنز کور کرتے ہیں، تو عدالت ایک کام تو کر سکتی ہے کہ کسی کو الیکشن سے پہلے نائل کر دے یا کسی نائل کو اہل کر دے. اس کے علاوہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی. یعنی آپ کریٹیولی عدالت سے کچھ نہیں ایکچولی کچھ نہیں لے سکتے الیکشنز کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اب لڑائی اس بات کی ہے جناب. ہاں دیکھیں لڑائی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ میں ابھی اس پہ اور ذرا سے تفصیل میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ تاریخ میں تو ہوا ہے کہ جی وہ فیصلے ہوئے، بڑے بڑے خراب فیصلے ہوئے لیا گئے. اس وقت غصہ کس بات کا ہے؟ اس وقت غصہ اس بات کا ہے کہ کوئی ڈکٹیشن کی بنیاد پہ جج صاحبان فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان کی تاریخ میں مسئلہ رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آرڈر لے کے یہ ہماری مرضی کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے، یا جو جن باتوں پہ بالکل درست طریقے سے تنقید کی جاتی ہے عدلیہ کی، عدلیہ وہ غلطی اب نہیں کر رہی ہے. اب ان کا مسئلہ وہ ہے کہ یہ پرانی والی غلطی کیوں نہیں دہرا رہے. یہ اس کے اوپر بالکل کلیئر ہو جائیں. دوسرا یہ سہولت کار کی جو بات کریں، یہ تو کہتے ہیں 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دھاندلی کرا کے عمران خان کو بنوایا تھا. یہ کب ان کا بیانیہ تھا کہ یہ عدلیہ نے بنوایا تھا عمران خان کو؟ یہ الیکشن کے اندر آر ٹی ایس کا کنٹرول انہوں نے کبھی آج تک کہا ہے کہ یہ تو فوج کو کہتے تھے بھائی. یہ ایک دم سے ان کا بیانیہ بدل کے یہ عدالت کہاں سے اس کے اندر آ گئی؟ آپ تو نام لے کے جرنیلوں کا نام لے کے بولتے رہے کہ انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے. آج آپ نے وہ ملبہ ڈالنا میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں. اور اس کے اندر اسد صاحب ذرا سمجھیں
وہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو سہولت کاری ہے نا، وہ اب جب تک وہ اتنی دفعہ ایک بات کہہ دو کہ عدالت 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 سہولت کار بنے گی کہ دوسری طرف کوئی دیکھے ہی نا. سر دیکھیں اس کے اوپر جو میں بات آپ کی میں مکمل جو کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سارا اٹیک آ رہا ہے وہ کس وجہ سے میں نے بتا دیا. اب ذرا سا مجھے آدھا منٹ میں دوبارہ یاد دلا دینا کہ کس پر ہے یہ حملہ. یہ ان 3 ججز کے اوپر ہے جو 3 جج اس 5 رکنی بینچ میں شامل تھے. فل کورٹ نہیں تھا، 5 رکنی بینچ تھا جس نے عمران خان کی حکومت کو کہا کہ جناب آپ تحلیل نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے. اس رولنگ کی بنیاد پر آج پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہوئی ہے انہی 3 ججز کی کے فیصلے کے اوپر. تو یہ کوئی جدی پشتی تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں. انہوں نے ہماری جو موجودہ جو لڑائی ہے، سیاسی لڑائی جو چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں کیا ہے. آپ جب کہتے ہیں نا اسد صاحب کے جدی پشتی تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے تو آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے پرانے نہیں ہیں جی، نوے نوے ہیں. لیکن اس کو بھی صحیح نیڈ ٹو فریز اٹ. میں ہی کہہ رہا ہوں بھائی کہ ان لوگوں نے جو سب سے بڑا فیصلہ دیا ہے اس پوری سیاسی کشمکش کے اندر، جو سب سے بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے انہی 3 ججز نے، اس کی بنیاد پہ آج پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ججز جو ہیں، ان ججز کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ وہ کوئی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی طرف ہیں. وہ آئین کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں اور مسئلہ ان کا یہی ہے. دیکھیں یہ کبھی کہتے ہیں نوٹ نہیں ہے. اسد صاحب دیکھیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کو میں نے کہا تھا عدالت کیا کر سکتی؟ کسی کو نائل کر سکتی ہے، کسی کو اہل کر سکتی. اصل لڑائی اچھا ہاں، یہ بھی بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی. آپ نے دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں، سینئر لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہو یار یہ تو فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشن فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہو. اب جس قسم کی یہ باتیں خواجہ صاحب نے کی ہیں اس سے تو لگتا ہے باقی نہیں ہے. یار پہلی بات تو میری تو یہی امید ہوگی کہ فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے چیف جسٹس بنیں گے تو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. انہوں نے کون سی کوئی الیکشن کے اندر دھاندلی کرانی شروع کر دینی ہے. لیکن الیکشن کا تعلق کیا ہے سپریم کورٹ سے بھائی؟ الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کی سہولت فراہم کرنی ہے جو نگراں حکومتیں بنیں گی. سپریم کورٹ کا سے بیچ میں لینے دینے میں کہیں نہیں ہے. سپریم کورٹ انہوں نے تو جوڈیشل آفیسر بھی دینے سے انکار کر دیا جو ان کو اپنا فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، انہوں نے تو جوڈیشل آفیسر بھی دینے سے انکار کر دیا. عدالتوں کا کیا تعلق ہے الیکشن کرانے سے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے بہانے ہیں. کبھی بولتے ہیں کہ الیکشن اس لیے بعد میں ہونے چاہیے کہ پاکستان تقسیم ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں بجٹ اگر نہ پیش کیا تو جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں تو جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. ان کے کوئی تو یہ بھی کہتا ہے سر، کوئی تو یہ بھی کہتا ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو گئے تو ایل ہوا تو اب بھی پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا. اصل رولے تو ویسے آپ بھی کھل کے نہیں کہتے کئی دفعہ. یہ بتائیں آپ مذاکرہ جو 9 بجے کرنے جا رہے ہیں کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو ہی پتا ہے. وہ تو وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اچھا دیکھیں جو ہماری اس کے اوپر پوزیشن تھی وہ بڑی واضح تھی. عدالت ایک بہت ہی بڑے پاکستان کے بحران سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا آئین برقرار رہے. یہ ذمہ داری بنتی ہے سارے پاکستان کی جو یقین رکھتا ہے ایک آئینی. ہاں لیکن سر مذاکرات کرانے کی ذمہ داری عدالت کی تو نہیں بنتی نا. عدالت کا تھوڑی کام ہے کہ پولیٹیشنز کو کہے بیٹھ کے بات چیت کریں. سر اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں وہاں پہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے. اسی عدالت نے جو ایک آئین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. وہ آرڈر نہیں کر سکتے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر سیاستدان ساتھ بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں تو وہ بہتر راستہ ہوگا. ہم ان کی صرف اس خواہش کی بنیاد کے اوپر نہ صرف بیٹھ گئے بلکہ عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. چھوٹا فیصلہ نہیں، یہ بڑا لیڈر ہی فیصلہ کر سکتا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 90 دن کے اندر ہوا میں نے بات ہی نہیں کرنی. انہوں نے کہا اچھا تمہارے خیال میں پاکستان کی تباہی آ جائے گی اگر ایک دن الیکشن نہیں ہوتا؟ چلو ایک دن کے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. بتاؤ آج ایگری کرو، کل اسمبلیاں تحلیل کرو اور الیکشن کرا دو. سارے پاکستان میں ایک الیکشن کرا دو. تو ایک بہت بڑا کنسیشن دیا عمران خان نے
لیکن میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی، نہ الیکشن الگ دن کا مسئلہ ہے، وہ جب تک ووٹ نہیں ملیں گے. صحیح آپ نے کہا، ان کا مسئلہ عمران خان ہے. عمران خان قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہے، یہ بیچارے اکیلے کھڑے رہ گئے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے. تو سر آپ کو الیکشن نظر آ رہی ہے؟ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے یہ مذاکرات؟ سب مذاکرات دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بار بار یہی بات دہراتا ہوں کہ جب آپ مذاکرات میں بیٹھ گئے تو آپ کو اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. توقع ہم اچھے کی رکھیں گے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تجزیہ کریں، مجھے کوئی بہت امید نظر نہیں آتی. ان کا جو طرز عمل رہا ہے جب سے مذاکرات شروع ہوئے، کیا کیا ہوا ہے. تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو گئی، علی امین کو پھر بھی نہیں چھوڑا. ہمارے اسلام آباد کے ورکرز کے گھروں کے اوپر پچھلی 2 راتوں سے چھاپے پڑ رہے ہیں. پرویز الہی کے گھر میں ایسے حملہ کیا گیا جیسے پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے. تو یہ سارے کام ان کے تو نہیں لگتے جو کسی مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن اس کے باوجود جا کے بیٹھ گئے. لیکن میرے خیال میں اگر آج بھی وہ آ کے تاریخ نہیں دیتے کہ کس تاریخ کو اسمبلیاں توڑیں، 2 دن بعد توڑیں، 5 دن بعد توڑیں، ہفتے بعد توڑیں، تو اس کے بعد مزید پھر اس کو زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں واپس عدالت جانا چاہیے، سپریم کورٹ جا کے لیکن کیا کریں گے سر؟ ہم نے یہ کوشش کی تھی. سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی سر، سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی، سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی. کون لیکن حالات دیکھ کے اسد صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، حالات دیکھ کے نہیں لگتا. اب تو میرا خیال ہے آپ دیکھ لیں، ہر طرف سے آواز ایک ہی ہے. کوئی کہتا ہے سیکیورٹی نہیں دینی، کوئی کہتا پیسے نہیں دینے، وہ کوئی کہتا پارو چھوڑ دو. مطلب سارے کا ایک ہی آرگومنٹ ہے ہر طرف سے کہ الیکشن نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں، اس کو ذرا سا اگر آپ اس کو اس انین کو پیل کریں نا، کہ اس کو پیاز کو ذرا کھولیں، تو جو ظاہری طور پہ سب ایک لگتے ہیں وہ سب ایک نہیں ہے. اس وقت زرداری، فضل الرحمان، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید مریم نواز بھی، وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے شہباز شریف کی قربانی دینے کو تیار ہے. لیکن کیا واقعی شہباز شریف اپنی قربانی دینے کو تیار ہے؟ یہ مجھے اتنا پکا نہیں ہے کہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تو ابھی جس وقت سپریم کورٹ نے اگلا سٹیپ لینا ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا شہباز شریف اور ان کے کابینہ کے ساتھی، کیونکہ صرف شہباز شریف نہیں، پوری کابینہ نے حکومت دولی کی ہے نا، انہوں نے بیسکلی آئین سے بغاوت کر دی ہے. تو اگر ان کے اوپر کنٹمپٹ چارجز آتے ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو کیا وہ اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے، یا وہ لوگ جو اس وقت پارلیمان کا حصہ بھی نہیں ہے ان سے بولیں گے کہ بھائی آپ تو ہو نہیں ادھر، ہمیں کس چکر میں قربان کرا رہے ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد عمر صاحب. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا کھڑے رہیں